ایک وقت تھا، علماء کرام نے لکھا ہے، ایک وقت تھا کہ دارالعلوم دیوبند میں چوکی دار سے لے کر باورچی سے لے کر شیخ الحدیث تک سارے کے سارے اللہ کے ولی تھے، صاحب نسبت لوگ تھے۔ تو بھئی یہ اللہ کے ولی کیسے بنتے ہیں؟ یہ جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی، اس حدیث پر عمل کر کے اللہ کے ولی بن جاتے ہیں کہ سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہو، جیسا کہ قرآن پاک کی آیت میں بتایا، اور سب سے اعلیٰ اخلاق اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، وہ اخلاق اپنانے کی ہماری کوشش ہو، اور سب سے زیادہ ہمیں جو لحاظ ہو، ہمیں جو فکر ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی۔ کیا اس کام کے کرنے سے اللہ خوش ہوگا؟ کیا اس کام کے کرنے سے اللہ ناراض ہوگا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو کہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، ان سے پوچھا کہ اللہ کا لحاظ کس کو کہتے ہیں، جس کو قرآن اور حدیث میں تقویٰ کہا گیا ہے، تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں جسے کہتے ہیں پہنچے ہوئے ہونا، کہ فلاں بزرگ پہنچے ہوئے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، تو یہ پہنچے ہوئے کیسے ہوتے ہیں؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر، کیا آپ نے کبھی جھاڑی دار پگڈنڈی پر گزر کے آزمایا ہے؟ کبھی گزرے ہیں؟ دونوں طرف جھاڑیاں ہوں، کانٹوں والے پودے، اور بیچ میں تنگ سا بس 2 پاؤں رکھنے کا راستہ ہو، کیا کبھی آپ جھاڑی دار پگڈنڈی سے گزرے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں۔ تو حضرت ابی بن کعب نے پوچھا کیسے گزرتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اپنے کپڑے سمیٹ لیتا ہوں کہ کوئی کانٹا میرے کپڑوں سے الجھ نہ جائے، اور میں اپنے قدم دیکھ کر رکھتا ہوں کہ کوئی پاؤں کانٹے کے اوپر نہ پڑ جائے، اور خوب سمٹ کر بچ کر اور احتیاط سے پاؤں رکھ کے وہاں سے گزر جاتا ہوں۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اسی کو تقویٰ کہتے ہیں کہ ساری زندگی اپنے آپ کو ایک پگڈنڈی پہ سمجھو، اور دونوں طرف اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے خطرات موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے کانٹے موجود ہیں، اور تمہارا لباس وہ دین ہے، دین، اس دین کو بچا بچا کر دنیا کی زندگی گزار لو، اللہ کے پاس پہنچ جاؤ، اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ تو میں خوشی منانے لگا ہوں، شادی کی دعوت کرنے لگا ہوں، اب سب سے پہلی ٹینشن مجھے یہ ہونی چاہیے کہ کون کون سے کام وہ ہیں جن سے اللہ ناراض ہوگا، کون کون سے کام وہ ہیں جن سے اللہ راضی اور خوش ہوگا۔ یار دوست، رشتہ دار، کزن، بھائی بہن، بڑے چھوٹے مختلف مشورے دیں گے، ڈھول والوں کو بجاؤ، باجے والوں کو بلاؤ، جی، اور خسرے نچاؤ، اور فلاں کام کرو، اور فلاں، بھائی خوشی کا موقع ہے۔ کسی نے کہا کہ خوشی کا موقع ہے، یہ جمعدار کو بھی اضافی پیسے دے دو، یہ ڈھول والے کو بھی خوش کرو، یہ جھاڑو مارنے والے کو بھی خوش کرو، یہ باورچی کو بھی خوش کرو، برتن دھونے والے کو بھی خوش کرو، جو رشتہ دار دوست ناراض بیٹھے ہوئے تھے ان کی جا کے منت سماجت کر کے پاؤں پکڑ کے ان کو بھی خوش کر کے لے کر آؤ، سب کو خوش کرو، کوئی ناراض نہ ہو، خوشی کا موقع ہے۔ تو کسی سمجھدار آدمی نے کہا کہ تم نے سب کو راضی کیا اور تم نے غیر شرعی اور خلاف سنت طریقے پر دعوت کر کے اللہ اور اللہ کے رسول ہی رہ گئے تھے کہ جن کو تم نے ناراض کیا۔ چوڑے کو خوش کرو، نائی کو خوش کرو، موچی کو خوش کرو، اللہ اور اللہ کے رسول ہی رہ گئے کہ ان کو ناراض کرو۔ تو میری زندگی اللہ کے نبی کی تعلیم اور اللہ کے نبی کے دین کے مطابق ہو، میں اللہ کا ولی بن جاؤں گا۔ گھسیارا بھی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، گھاس کاٹنے والا، چرواہا بھی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، بکریاں چرانے والا، اور جناب علی جولاہا دھاگے سے کپڑا بنانے والا، وہ بھی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے۔ صرف کیا ہے کہ اللہ کا لحاظ ہماری زندگی میں سب سے زیادہ ہو، اور نبی کریم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔